ناظرین، تہذیب حافی ایک شاعر ہیں پڑوسی ملک کے. انہوں نے پتہ نہیں کس کو تصور میں لے کر یہ اشعار کہے تھے یا پھر غزل کہی تھی، مگر میں چاہتا ہوں ماہ رمضان کی آمد اس کٹھن مرحلے میں دیکھتے ہوئے گزرے ہوئے رمضان کے ایام کو تصور میں لوں اور حالیہ دلی احساس کا بیان کچھ اس انداز میں کروں کہ لبوں سے لفظ جھڑے، آنکھ سے نمی نکلے، کسی طرح تو میرے دل سے بے دلی نکلے. میں چاہتا ہوں پرندے رہا کیے جائیں، میں چاہتا ہوں تیرے ہونٹ سے ہنسی نکلے، میں چاہتا ہوں کوئی مجھ سے بات کرتا رہے، میں چاہتا ہوں کہ اندر کی خاموشی نکلے، میں چاہتا ہوں مجھے طاقچوں میں رکھا جائے، میں چاہتا ہوں جلوں اور روشنی نکلے، میں چاہتا ہوں تیرے ہجر میں عجیب ہو کچھ، میں چاہتا ہوں چراغوں سے تیرگی نکلے، میں چاہتا ہوں تجھے مجھ سے عشق ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ صحرا سے جل پری نکلے، میں چاہتا ہوں مجھے کوئی درد دان کرے، شدید اتنا کہ آنسو ہنسی خوشی نکلے. ناظرین، آج ماہ رمضان آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور بڑے درد و کرب کے ساتھ وہ کہنا چاہتا ہے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہے مسلمان سے کہ اے مسلمان، کبھی تو نے تصور بھی کیا تھا کہ تو میرا استقبال اس انداز میں کرے گا کہ مسجد کے دروازے بند ہوں گے، نہ مسجدوں کے باہر چراغاں، نہ مسجد کے اندر تلاوت قرآن کی میٹھی و لذت بھری آواز، مسجد میں تراویح کے دوران نہ بچوں کی وہ آوازیں، نہ افطاری میں سجے وہ دسترخوان کا منظر، نہ بازاروں میں رونقیں، نہ کھجور کی منڈیوں میں خریداروں کی آوازیں، نہ علماء و مدارس کی وہ دوڑ، نہ مسجد کے باہر رمضانی بازار کے منظر. گھر میں عید کے لیے کیا خریدے اور کیا نہ خریدے کی باتیں، نہ نئے نئے ڈیزائن کپڑوں کی بازار میں آمد کی باتیں. کہاں ہے ان کروڑا حفاظ کرام کی آوازیں جو ایک ریاست سے دوسری ریاست، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے نمازیوں کی، روزے داروں کی تشنگی مٹانے آتے تھے. سب بند ہے. اپنے اپنے گھروں میں ایک بیماری نے تمہیں اتنا لاچار کیا کہ وقت کے سپر پاور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. یہ سائنسی دنیا کہتی ہے ویکسین نہیں بنا، بننے میں وقت لگے گا، کب بنے گا پتا نہیں، کون بنائے گا اس کا بھی علم نہیں، مگر یاد رکھنا میں رمضان جو تمہارے لیے ہمیشہ برکتوں کا، رحمتوں کا، جنت و جہنم کی خلاصی کا پیغام لے کر آتا ہوں، سکون و عافیت کی زندگی کے ساتھ مرجھے ہوئے چہروں پر نور کا جلوہ دلاتا ہوں. آج بھی میں وہی رمضان ہوں، میری یہی خصوصیتیں ہیں، مگر تمہارے اعمال نے تمہارے رب کو ایسے ناراض کر رکھا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. میں وہی رمضان ہوں، مگر اس بار رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، بہت ساری اپنی خصوصیتوں، بشارتوں کے ساتھ تمہارے لیے سامان عبرت بھی لایا. آؤ میں تمہیں بتاؤں تم نے اپنے اعمال کے بدولت آخر کیا کھویا ہے. اے انسان، تو جانتا ہے ہر طرف سناٹا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. اس خاموش دنیا میں کوئی آواز لگا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے پوری دنیا سے، اے وقت کے فرعونوں، نیوکلیئر پاور پر اترانے والوں، دنیا کو نیست و نابود کرنے والے ہتھیار تیار کر کے عراق، شام، فلسطین، افغانستان، یمن، لیبیا اور دیگر کمزور ملکوں پر آزمانے والوں، نہتوں کو مارنے والوں، کروڑا کروڑ بچوں کو بے موت مارنے والوں، مذہب کے نام پر لڑنے والوں، مسالک اور فرقوں کے نام پر خون کی ہولی کھیلنے والوں، طبی شعبے میں اترانے والوں، سائنس کے نام پر چاند کو فتح کر کے اترانے والوں، سمندر کی تہوں میں بارود کے ڈھیر جمع کرنے والوں، جنگلات کو کاٹ کر اپنے محلات تیار کرنے والوں، مصنوعی برسات برسانے والوں، ریگستان میں ہریالی پیدا کرنے کا دعویٰ کرنے والوں، سمندروں کے پانی سکھا کر اپنے عیاشی کا سامان تیار کرنے والوں، رنڈی بازاری کو لیو ان ریلیشن شپ کا نام دے کر فحاشی پھیلانے والوں، آزاد زندگی کے نام پر فطرت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں، بھرے بازار میں زنا کو عام کرنے والوں، شراب کے اڈوں پر ننگے پن کو عام کرنے والوں، سود کو عام کرنے والوں، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے والوں. پتا بھی ہے آج کس کی حکمرانی ہے؟ لمن الملک اليوم. کوئی جواب نہیں ہے. پوری دنیا خاموش ہے. کوئی جواب بھی نہیں دے گا کیونکہ امریکہ، برازیل، برطانیہ خود کو سپر پاور کہلانے والے اجتماعی قبریں کھودنے میں موجود ہیں. ابھی کچھ مہینے پہلے انہی لوگوں کی بمباری کی وجہ سے عراق میں، شام میں، فلسطین میں، یمن میں، لیبیا میں، افغانستان میں، نہ جانے کہاں کہاں مسلم کمزور ملکوں میں اجتماعی قبریں ملتی تھی، جس میں سینکڑوں مسلمانوں کے باقیات کے ملنے کی خبریں اخبارات میں چھپتی تھی. اور آج یہی ممالک اجتماعی قبریں کھودنے میں مصروف ہے. اے ظالم فرعونوں، تمہیں فلسطین کی اجڑی ہوئی ماؤں کی گود اور ان کی تڑپ یاد نہیں؟
اپنے ہی ظالموں کے قہر سے شہید ہونے والے مصری ماؤں بہنوں اور نوجوانوں کی چیخیں تمہیں یاد نہیں؟ دمشق و شام کے لاچار مکینوں کی آہیں، باپ کے ہاتھ میں تڑپتی ہوئی اولاد کی لاشیں، سر کٹے پیر کٹے لہو لہان معصوم شامی اور عراقی بچوں کے چہرے تمہیں یاد نہیں؟ منزل کی تلاش میں نکلے بے یار و مددگار ساحل سمندر پر ووندے منہ پڑے بچوں کی لاشوں کا تمہیں حساب و کتاب نہیں؟ افغان کی گھاٹیوں میں بچھی لاشیں اور پھر روہنگیا کی وہ جلی کٹی مسکین لاچار بدحال ناقابل برداشت کے حد تک ظلم سہ کر گرتے پڑتے ننگے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ان ماؤں اور بہنوں کے دردناک مناظر کیا تمہیں یاد نہیں؟ اگر یاد نہیں آ رہی ہے تو اپنی ہاتھوں سے اپنے لوگوں کی اجتماعی قبریں جب کھود رہے ہو تو ان مناظر کو یاد کر لو. پتا چل جائے گا کہ اللہ رب العزت صرف ایک بیماری لا کر پوری ظالم قوم کو کیسے نظر بند کر لیتا ہے. اس وقت تمہارے زبانوں سے نکلے گا جی ہاں یہ کائنات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، للہ الواحد القہار. جی ہاں اے مسلمان، میں رمضان ہوں. ہر بار کی طرح تو نے میرا ویسے ہی استقبال نہیں کیا جیسے کیا کرتا تھا. دراصل میرے رب کے پاس تو اس لائق ہی نہیں ٹھہرا. اس بار تو محاسبہ کر، اپنا سوچ اپنی زندگی کے بارے میں. تو تاجر ہے تو سوچ کتنوں کو دھوکہ دیا. تو ڈاکٹر ہے تو سوچ کس قسم کا دھوکہ دیا. تو دکاندار ہے تو سوچ کتنا جھوٹ بولا کاروبار میں. تو ایک ٹیچر ہے تو سوچ کتنی بےمانی کی اپنی استادی میں. تو محتمم ہے تو سوچ کتنی انصافی کی اپنی طلباء کے ساتھ اور کتنی نا انصافی کی ادارے کے ساتھ اور خود اپنی ضمیر کے ساتھ. اے وہ مسلمان، تو جس شعبے سے بھی وابستہ ہے تو نے اپنے رب کی جانب سے دیے گئے حقوق کی پامالی کی ہے. والدین بچوں کی تربیت میں کوتاہی کی، بچے والدین کی نافرمانی کی، رشتہ داروں نے رشتہ داری توڑ بیٹھی، بھائی نے بھائی سے بات کرنا چھوڑ دیا. ہر طرف دولت کی دھوم ہے. مالدار ہر سال تیرے پاس حقدار آتے تھے، مستحقین آتے تھے، منہ موڑ لیتا تھا. مدرسے کا سفیر آتا تو تیرا چہرہ بگڑ جاتا. رمضان کی آمد کے ساتھ مسجد کی کمیٹی کے لوگ خود کو آسمان پر تصور کرتے. علماء کو، مدارس کو، اہل مدارس کو، حفاظ کو، علماء یہ ایک آنکھ بھاتے نہیں تھے. اب تیرے دروازے پر کوئی نہیں ہے. تمہاری مسجدوں میں اعلان کی درخواست لے کر کوئی حاضر نہیں ہے. جا اب تیری جہاں سرداری ہے اور ٹھیکہ داری جہاں دکھانا ہے دکھا لے. تیرا صدقہ اور زکات کے پیسے مستحقین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہنچا. ہر سال تو بڑا کاہل ہو جاتا تھا، تو اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ لیتا تھا. اب اپنی ذمہ داری نبھا. اے مسلمان، تو نے بہت ناراض کیا ہے اپنے رب کو. مسجد میں مسجدیں بند ہیں، در و دیوار نمازیوں کو دیکھنے کے لیے پریشان ہیں. مگر ویسے بھی جب کھلی تھی تو کون سا تیر مار لیتا تھا تو؟ وہی نمازی جو ہمیشہ نظر آتے تھے. بقیہ مسلمانوں کو تو دنیا داری سے کہاں فرصت. جمعہ کی دن آئے بھی تو پہلے سلام کے بعد باہر کا راستہ تکتے رہتے ہیں. اب تم مسجد میں جانا چاہو تو بھی نہیں جا پاؤ گے. یہ وہ اشارہ ہے کہ جب اللہ اپنے احسانات اپنی نعمتیں تم پر نچھاور کر رہا تھا تو غفلت میں تھے. آج دروازے بند کر دیے تاکہ اہمیت کا اندازہ ہو جائے. مگر اس کے باوجود ابھی یہ مسلمان غفلت میں ہے. اے مسلمان، میں رمضان المبارک ہوں. میں وہی ہوں جو ہر سال آتا ہوں. آج میں ایسے وقت میں آیا ہوں جب تو گھر میں بند ہے. یہ آزمائش کی گھڑی ہے. اللہ رب العزت اپنی ناراضی کا تھوڑا سا جھلک دکھا رہا ہے. مگر وارے جاؤں تجھ پر، میں جو مہینہ ہوں اس میں تو اپنے روٹے ہوئے رب کو منا سکتا ہے. مجھ میں افطاری ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے. مجھ میں روزہ ہے جو تیری سچی پکی دعا کو قبول کروا سکتا ہے اپنے رب سے. مجھ میں سحری ہے جو اپنے رب کو بڑی پسند ہے. مجھ میں تراویح ہے جس میں تو اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے. میں پورا مہینہ برکتوں والا ہوں، رحمتوں والا ہوں، دعاؤں کو قبول کروانے والا ہوں. مسجدیں کچھ وقت کے لیے بند ہے تو کیا ہوا، عبادت گھر میں بھی تو ہوتی ہے. اللہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. تیرے آنکھوں سے گرنے والے ایک ایک آنسو کے اخلاص کو ٹٹولنے والا ہے. وہ جانتا ہے تو گنہگار ہے، مگر وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، مالک الملک ہے. رات میں اٹھ اور مانگ، اپنی ایک ایک گناہ کو یاد کر اور معافی مانگ. دنیا کہتی ہے بیماری ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا عذاب ہے. اور اللہ کا عذاب ویکسین سے نہیں استغفار سے دور ہوتا ہے. رونے گڑ گڑانے سے، ہاتھ اٹھانے اور مانگنے سے ہوتا ہے. برازیل سجدے میں گر گیا. چین نے کہا دعا مانگو مسلمانوں سے. عیسائی دوڑے ہوئے اللہ رب العزت سے مانگنے لگے. یہودی اپنے الگ اکڑ اور غرور میں ہے، اس کی سزا وہ پا کر رہے گا. مگر مسلمان تو کہاں کھڑا ہے؟ سائنس دنیا کہتی ہے بیماری ہے، ویکسین تلاش کر رہی ہے. کرنے دیجئے، یہ دنیا دارالاسباب ہے. بیماری ہے آئی ہے تو دوا بھی آئے گی اور آ کر رہے گی، بلکہ وہ موجود ہے کیونکہ خود اللہ رب العزت کا کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی دوا زمین پر پیدا نہ کی گئی ہو. کھوج اور تحقیق میں وقت لگے گا. یہ کٹھن ترین ایام آئے ہیں اور چلی بھی جائیں گے، اور بھارتیہ مسلمان کے لیے تھوڑے اور کٹھن بن کر کے آئے ہیں.
मुतासिबों ने पूरा फायदा उठाया। दिल हल्का करने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, गम में निढाल होने की जरूरत नहीं है, खुद एतमादी में कमी लाने की जरूरत नहीं है। दुनिया असबाब ढूंढ रही है, ढूंढने दो, तुम असबाब पैदा करने वाले को राजी कर लो। इल्जाम तराशियों से ना घबराओ, लॉकडाउन के बाद क्या होगा, ईद कैसे गुजरेगी, मुख्तलिफ जिंदगी के मसाइल से जूझने की जरूरत नहीं है। गरीब है तो मालदार को वो तुम तक पहुंचा ही देगा, वो रब है। मजदूर हो तो राशन का इंतजाम वो कर ही देगा, वो रब है। मजबूर हो तो दिलासा देने वाला आ ही जाएगा, वो रब है। बेरोजगार हो तो रोजगारी मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं से, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। भूख का एहसास सबको है। और मैं रमजान का महीना बरकतों वाला, भला ऐसे हो सकता है कि मैं आऊं और कोई भूखा सो जाए? मैं एक महीना तुम्हारे सामने पूरी बाहें पसारे खड़ा हूं, मुकम्मल मुसलमान बनकर मेरी बाहों में आ जाओ। जितनी बरकतें और रहमतें और मगफिरतें लूट सकते हो लूट लो। शायद तुम्हारा रब तुम्हारी सुन ले और दुनिया से ये वबा हटा ले। ये याद रखिए, ये वबाएं पहले भी आती रही हैं। जुल्म, नाइंसाफी, अल्लाह की नाफरमानी, खुदा बेजारी, मस्जिदों से दूरी, इंसानियत की तौहीन, इसके मखलूक के साथ जुल्म की वजह से आती रही हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत वक्तन फवक्तन अपने होने का एहसास पूरी दुनिया इंसानियत को कराता रहा है, और आइंदा भी यह सिलसिला जारी रहेगा। मगर सवाल यह है कि इन कठिन हालात में हमारा ईमान कितना मजबूत है, इस पर सोच विचार बहुत जरूरी है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, जिस दौर से हमारा गुजर हो रहा है बहुत ही खतरनाक दौर है। बातिल कुव्वतें पूरी तरह तैयार हैं आपका यकीन तौहीद से हटाकर दुनिया से सब कुछ होने का यकीन बिठाने के लिए। आज दुनिया में नजर दौड़ाइए, एक दज्जाली फितना है जो लगातार अहले ईमान को निशाने पर लिए हुए है। आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, जिंदगी कैसे बीतेगी या बिताई जाएगी, इस पर ज्यादा गौर खोज करके डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल क्या होने वाला है ये सिर्फ मेरे रब के इल्म में है। पूरी दुनिया खौफ, डर और दहशत की जानिब भागे जा रही है। एक अनजाना सा खौफ है जो सबको घरों में दबाए रखा है, और दूसरी तरफ यकीन है, हम अहले ईमान हैं, यकीन के साथ असबाब को इख्तियार करते हुए हर आफत से लोहा लेना है। इस तरह के वक्त में माह रमजान की आमद कोई बहुत बड़े तोहफे से कम नहीं है। अगर अब भी हमने कोताही की तो फिर सोचिए हम कितने बदनसीब होंगे। वो नौजवान जो गुज़िश्ता रमजान की तरह 3 दिन रोजा रख लिए, कुछ तरावी पढ़ लिए, फिर अपनी मस्तियों में, अय्याशियों में, घूमने फिरने में या फिर दीगर चीजों में निकाल दिए। याद रखिए, अल्लाह के जानिब से अजाब के दौर में गुनाहों से जितना इज्तनाब करेंगे उतना ही पूरी कौम और समाज के लोग और उनके लिए बेहतर होगा। इसके बावजूद अपनी सरमस्तियों में लगे रहे, और वो भी रमजान के महीने में इसकी कदर न करते हुए, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अल अमान वल हफीज। बारहा हमें ईमान की जांच करते रहना चाहिए। ये बेहतरीन मौका है कि हम घरों में रहते हुए गुनाहों से जितना हो सकते हैं इतना इज्तिनाब करके बेहुदा टिकटॉक वीडियो बनाने के बजाय कुरान की तिलावत में लगे रहें। पढ़ने ना आए तो कुरान की समाअत में लगे रहें, या फिर ऑनलाइन कहें या कहीं अरबी सिखाई जा रही है वो तो उसको सीखने में निकाल देना चाहिए। वालिदैन अपने औलाद का वक्त कीमती बनाएं, हो सके तो मोबाइल से औलाद को दूर ही रखें, ये सबसे बेहतर है। आज ये बुराइयों का आमाजगा हो चुका है, अड्डा बन चुका है पूरा का पूरा मोबाइल और उस पर पाई जाने वाले एप्लीकेशंस। अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर ये मोबाइल और नेट के जरिए से पाई जाने वाली वाहियात पूरी कौम को गुनहगार बना के रख देगी। जी हाँ नाज़रीन, लफ्ज पर गौर करें। कुछ इलाकों में चांद के नजर आने का ऐलान हुआ है। मैं आप तमाम लोगों को सीधी बात की जानिब से ढेरों सारी रमजान की आमद की मुबारकबादियां पेश करता हूं। जहां ऐलान नहीं हुआ है उनको एडवांस में मुबारकबादियां पेश करता हूं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि उसकी इखलास के साथ हम इबादत कर सके और उसको मनाने की कोशिश करें। इस इदारे के लिए भी और इससे वाबस्ता अफराद के लिए भी तमाम अहबाब को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें, बिलखुसूस पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए। मुझे यहाँ पर इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।